بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ماشاءاللہ پھر سے ہم اپنے پرانے وقت پر لوٹ آ گئے ہیں، جو صبح 9 بجے سے 12 بجے تک کا جو وقت تھا، لیکن اس کا ایک نقصان یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ بہت سے لوگ جوائن نہیں ہوئے ہیں۔ آدھی تعداد ہی آج، آدھے سے بھی کم بلکہ 10 لوگ صرف جوائن ہوئے ہیں۔ گزشتہ تقریباً 30-35 کے قریب جا رہے تھے، شام کا رہنے کی وجہ سے پتہ نہیں لوگ آرام کر رہے ہیں یا مصروفیات کی وجہ سے جوائن نہیں ہو سکے، لیکن وہ وقت بھی مناسب تھا، لیکن چونکہ پھر سے لاک ڈاؤن کھل گیا تو لوگ شام کے ٹائم پہ پھر بزی ہو جا رہے ہیں۔ اس خیال سے پھر ہم نے اس وقت کو منتخب کیا۔ خیر اللہ آسان کرے اور سب کو اللہ تبارک و تعالی علم دین کے حصول کے لیے شوق اور جذبہ پیدا کرے۔ تو انشاءاللہ ابھی ہم پڑھیں گے۔ گزشتہ جیسے میں نے کہا تھا کہ شیئر کرنے میں تھوڑا پرابلم ہو رہا، آج بھی تقریباً ویسا ہی پرابلم ہو رہا، تو وداؤٹ شیئر کیے میں آپ لوگوں سے ڈائریکٹ ایسے ہی پڑھاتا ہوں۔ اگر کوئی ڈسٹربنس آیا تو فوراً آپ مجھے اطلاع کریں۔ السلام علیکم مولانا، کلیئر ہے مولانا وائس؟ الحمدللہ۔ وہ جیسے آپ بتائے تھے ہمارے عمران بھائی، نیٹ ورک کا پرابلم تھوڑا چل رہا، پتہ نہیں کیا ہے یہ کلاس سے دشمنی انٹرنیٹ والے کو روز کہیں نہ کہیں۔ حالانکہ پرسوں ایک کویت کا بھی میرا ایک جالیہ دعویٰ سینٹر والوں سے ایک پروگرام تھا، 1 گھنٹے کا جو تھا، تھوڑا سا بھی ڈسٹربنس نہیں ہوا، 1 سیکنڈ کے لیے بھی ڈسٹرب نہیں ہوا۔ اللہ المستعان۔ خیر چلے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ گزشتہ سورہ ہود کی آیت نمبر 83 تک ہم پڑھ چکے تھے، جس میں قوم لوط کا تذکرہ آیا تھا۔ اب آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 84 سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ۔ شعیب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم مدین کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بات کا یہاں تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے، اور ہم نے شعیب کو ان کے بھائی یعنی اہل مدین کے بھائی شعیب کے بھائی اہل مدین والے، دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا۔ اور اس سے قبل بھی ہم نے اس صورت کے بہت سی آیتوں میں اس کا تذکرہ کیے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قوم کی طرف انہی میں سے ایک آدمی کو بھیجا جو ان کے لیے نبی اور رسول بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ یہاں کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم نے شعیب کو ان کے بھائی اہل مدین کے پاس رسول بنا کر بھیجا۔ مدین وہ علاقہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام، شعیب علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں، شعیب علیہ السلام ہی کی بیٹی سے غالباً موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہوا تھا۔ مدین وہی بستی ہے، تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ آپ دیکھیں نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، یہ سب جتنے واقعات اس صورت میں گزرے ہیں واقعات، ان تمام میں آپ دیکھیں ہر نبی نے یہی جملہ کہا ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، اسی کی تم عبادت کرو۔ یہ تو ہر قوم میں توحید کی طرف دعوت دینے کے لیے سب سے پہلے اسی کے ذریعے سے دعوت دی گئی، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہر قوم کی کچھ دوسری بھی برائیاں تھیں، دوسری بھی
ان کے اعمال تھے جس کی وجہ سے انہیں اس کی طرف بھی اصلاح کرانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو مبعوث فرمایا. جیسے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے آگے وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ. شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم کے لوگوں تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ناپ تول میں کمی نہ کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو. میں تمہیں خوشحال دیکھ رہا ہوں، انی اراکم بخیر، تم ماشاء اللہ مالدار ہو، اللہ نے تمہیں بہت کچھ نوازا ہے، لیکن اس کے باوجود تم ناپ تول میں ڈنڈی مار رہے ہو، یہ نہ کرو. انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، بے شک میں تمہارے بارے میں ایسے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں جو ہر چیز کو اپنے احاطے میں لے لے. یعنی جب اللہ کا عذاب آئے گا تو کوئی نہیں بچیں گے، سب اس عذاب کی لپیٹ میں آ جائیں گے، کوئی ایک چیز بھی اس سے نہیں چھوٹے گی. تو جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ عذاب بڑا خطرناک اور اللہ کی گرفت بڑی سخت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب گرفت کرنے پر آ جائے تو کوئی چیز اس سے بچ نہیں سکتی ہے. قوم شعیب کے تعلق سے اس کو بن والے بھی کہا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ایک عذاب بھیجا تھا، آگ کا عذاب جو ہے نا بھیجا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بستی پر. تو مختلف طریقے سے یا 2-3 الفاظ سے اس قوم کو جانا جاتا ہے. قوم شعیب کی یہ سب سے بڑی غلطی تھی جو ناپ تول میں ڈنڈی مارتی تھی، ناپ تول میں کمی کر دیتی تھی. آگے پھر کہا گیا وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اے میری قوم کے لوگوں تم عدل و انصاف کے ساتھ پورا ناپ تول کرو، اس میں کوئی چیز کم نہ دیا کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں پوری دیا کرو، اور زمین میں فساد پھیلانے والے بن کر نہ رہو. ناپ تول میں کمی کرنا زمین میں فساد پھیلانا ہے، لوگوں کو ان کا حق پورا نہ دینا وہ کیا ہے، فساد کی طرف آمادہ کرتا ہے. سامنے والے کو جب اس کا حق نہیں ملے گا تو وہ لڑائی جھگڑا کرے گا، گالی گلوچ کرے گا، یا پھر مار پیٹ تک آ جائے گی نوبت، یا قتل تک بھی آ جائے گی. آپ دیکھیں بہت سے مقامات پر ہم عام طور پر جب بھی جو ہے نا بات کرتے ہیں تو سیدھا ہماری نظر میں دودھ والا آتا ہے کہ دودھ والا پانی ملاتا ہے، ناپ تول میں ڈنڈی مارتا ہے. نہیں، آج تو ہر چیز میں ہو گیا ہے، ہر چیز میں آپ کو دھوکہ، فراڈ، کمیشن، کئی ایسی چیزیں آ گئی ہے جس کی وجہ سے مارکیٹ کا جو ریٹ ہے آسمان کو پہنچ گیا ہے، ایسے دھاندلیوں کی وجہ سے. اور اسی وجہ سے یہ مختلف طرح کے عذابات ہم پر آ رہے ہیں. یہاں آپ دیکھیں ایک بات اور غور کرنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی قوموں کو ایک غلطی، شرک کے ساتھ ساتھ ایک گناہ جو ناپ تول میں کمی کرنا ہو، یا پھر جو ہے نا لواطت کا عمل ہو، یا کوئی بھی ایسا عمل ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا. اور آج کیا ہے، آج کی اس مطلب امت مسلمہ میں تمام کے تمام گناہ پائے جاتے ہیں، سارے کے سارے گناہ پائے جاتے ہیں. پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو ایک ساتھ ہلاک نہیں کر رہا ہے. تو اس طرح یہ سب سے پہلے جاننے کی والی بات یہ ہے کہ آج ہمارے اطراف و اکناف میں ایسے کئی لوگ ہیں جو ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں، ناپ تول میں ڈنڈی مارتے ہیں. ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے دوست احباب ہیں، ہمیں پتہ ہے، لیکن ہم اس کے باوجود ہم انہیں بتاتے نہیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک شخص کو دیکھا، ناپ تول میں کمی تو نہیں کر رہا تھا بلکہ وہ لوگوں کو دھوکہ دے رہا تھا. کیسے دھوکہ دے رہا تھا؟ دھوکہ اس انداز سے دے رہا تھا کہ وہ جو بارش کی وجہ سے گیہوں بھیگ گئی تھی اس گیہوں کو نیچے رکھا اور سوکھی گیہوں کو اوپر رکھا، مکس کر دیا تھا. لوگ جو اوپر یہ چیز کو دیکھ رہے تھے اس کو دیکھ کر لے رہے تھے، لیکن حقیقت میں اس میں نقصان ہو رہا تھا. 2 طرح کا نقصان، ایک تو کوالٹی خراب ہو رہی تھی، اور دوسرا وزن میں. پانی اندر جو نا گیلی گیہوں اگر ہو، بھیگی ہوئی ہو تو اس کا ویٹ زیادہ ہوگا، تو اگر ہلکی رہی، سوکھی رہی تو اس کا ویٹ کم رہے گا. تو اس اعتبار سے وہ ڈبل نقصان کر رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے بتلایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے، اس کے غلے میں ہاتھ ڈالا، ہاتھ ڈال کے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی رات میں بارش ہو گئی تھی، کیا کریں؟
تو ہم نے ایسے کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من غشنا فلیس منا، جس نے ہم کو دھوکہ دے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہیں. آج تو آپ دھوکے کی جتنی مثالیں چاہے، آپ کو صبح سے شام تک ایک آدھا گھنٹے کے لیے اگر آپ بازار چلے جائیں آپ کو کئی جگہ مل جائیں گی اس طرح کے دھوکے کی مثالیں. ہم جانتے بوجھتے بھی ہم اس دھوکے کو کھاتے ہیں، دھوکہ اٹھاتے ہیں، دھوکہ پہنچاتے ہیں. یعنی یہ ایک سسٹم بن گیا ہے، ہمارا سسٹم بن گیا ہے. اس کے بغیر ہم کوئی کاروبار نہیں، بھائی اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. مارکیٹ ہی ویسی ہے، کاروبار ہی ویسا ہے. یہاں کرنا ہے، کچھ کمانا ہے تو ایسا ہی کرنا پڑے گا. نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری ایک سورت اتاری ہے، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، پوری ایک کمپلیٹ سورت مطففین کے نام سے. کس کے بارے میں ہے وہ؟ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، جب لوگوں سے لیتے تو پورا لیتے. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب تولتے یا ناپتے تو کیا کرتے؟ لوگوں کو کم کر کے دیتے، گھاٹا کر دیتے. خود لینا ہے تو پورا لیتے، دوسروں کو دینا ہے تو کم کر کے دے دیتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویل کا لفظ استعمال کیا. ویل کس کو کہا گیا؟ تباہی، بربادی، جہنم کی ایک وادی کا نام ہے. یعنی یہ عمل انسان کو دنیا میں تباہ کر دے گا، کاروبار میں برکت نہیں ہوگی، اور آخرت میں جہنم کی وادی اس کے لیے اس کا ٹھکانہ ہوگی. اعاذنا اللہ منہ، اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین وما انا علیکم بحفیظ، جو تمہارے لیے بچ جائے، اگر تم واقعی مومن ہو تو اللہ کا دیا ہوا جو حلال مال بچ جائے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. یعنی ناپ تول میں کمی کر کے تم جو ڈنڈی مار کے بچا رہے ہو اس میں تو خیر نہیں ہے. البتہ تم پورا پورا دو گے، اس کے بعد جو بچے گا تمہارے لیے، جو کمیشن آئے گا، جو بینیفٹ آئے گا تمہارے لیے، پروفٹ آئے گا، اس میں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے خیر رکھے گا، وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھو کہ میں تمہارے لیے نگہبان نہیں ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ مجھے نگران بنا کے نہیں بھیجا. یہ نہیں کہ تم میرے سامنے ڈنڈی نہ مارو، میرے پیچھے ڈنڈی مارنے لگ جاؤ. نہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، یہ ذہن میں ہو. جیسے آپ مشہور واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جانتے ہیں. آپ حضرت عمر جو ہے جب رات میں پیٹرولنگ کرتے تھے، گھر سے نکل کر لوگوں کی خیر خیریت دریافت کرنے کے لیے کیا چل رہا ہے، خود خلیفہ وقت خود جو ہے نا پیٹرول پہ نکل جاتے تھے، جا کے دیکھتے تھے، ڈھونڈتے تھے. تو ایک رات کیا دیکھتے ہیں کہ گھر سے آواز آ رہی ہے، ماں کہہ رہی ہے بیٹی کو کہ بیٹی دودھ میں تھوڑا پانی ملا دو. بیٹی نے کہا کیا آپ نہیں جانتے خلیفہ کا حکم کیا ہے؟ کہا خلیفہ تھوڑی نا ہم کو دیکھ رہا ہے. تو کہا اللہ تو دیکھ رہا ہے. حضرت عمر فوراً وہاں سے آ جاتے ہیں. آنے کے بعد دوسرے دن ماں بیٹی دونوں کو بلا بھیجتے ہیں اور پھر بیٹی کو اپنی بہو بنا لیتے ہیں. اس لڑکی کو اپنی بیٹے کے لیے ایک دیندار عورت کا انتخاب. ابھی آپ خطبہ نکاح یا نکاح سے متعلق مسائل شیخ عبدالصمد صاحب عمری مدنی حفظہ اللہ سے جان رہے تھے. تو جو دینداری بنیاد ہے نکاح کے لیے، دینداری کیا چیز تھی اہم وہاں پر؟ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف. تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بہت پسند آیا. تو وہاں دیکھیں آپ، کون دیکھ رہا ہے؟ اس نے کہا اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سورہ غاشیہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ کہا لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر نگران نہیں بنائے گئے، آپ ہمیشہ 24 گھنٹے آپ ان کو دیکھنے والے نہیں ہیں. دیکھنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اللہ نگران ہے، اللہ نگرانی کر رہا ہے. پھر اس کے بعد آگے شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جس انداز سے جواب دیا اس کا بھی اللہ نے ذکر کیا. قالوا یا شعیب اصلاتك تأمرك ان نترك ما يعبد آباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء انك لانت الحلیم الرشید. اے شعیب، کیا تمہاری نمازیں تمہیں حکم دیتی ہے کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں؟ دیکھیے آپ، پہلا گناہ کیا تھا اس میں؟ یہ اپنے اللہ کے علاوہ دوسرے معبودان باطلہ کو پوجتے تھے، ان کی عبادت کیا کرتے تھے. تو ڈائریکٹ حملہ کس پر کیا؟ نماز پر. کیا کہا؟ اے شعیب، کیا تمہیں تمہاری نمازیں اس بات کا حکم دیتی ہیں کہ ہم معبودوں کو چھوڑ دیں؟ ڈائریکٹ حملہ نماز پر. آج بھی یہی چیز ہے. اگر کوئی آدمی
اگر نماز پڑھتا ہے تو بڑا نمازی بن گیا، بڑا پرہیزگار بن گیا، پہلے کیسا تھا، ویسا تھا، ایسا تھا، مختلف انداز سے اس کو تانا دیتے ہیں۔ یہاں بھی نماز کا تانا دیا ہے قوم کے لوگوں نے، کہا کیا تمہاری نماز تمہیں ایسے ہماری عبادت کو یا ہمارے ان معبودوں کو جسے ہم پوجتے ہیں، ہمارے باپ دادا جس کی عبادت کرتے ہوئے آئے ہیں، اس کو چھوڑنے کے لیے کیا تمہاری نماز تم کو حکم دے رہی ہے؟ کیسی باتیں کر رہے ہو تم، بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو، تمہاری نماز کیسے تم کو حکم دے سکتی ہے؟ اللہ پر ایمان نہیں ہے، معبودان باطلہ پر ایمان ہے۔ نماز کس کے لیے پڑھ رہے تھے؟ اللہ کے لیے پڑھ رہے تھے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے، یا دوسرا جو نقصان یا دوسری جو برائی اس قوم میں پائی جاتی تھی، مال میں ڈنڈی مارنا، ناپ تول میں کمی کرنا، تو کہا اے قوم کے لوگوں نے کہا اے شعیب ہم اپنے مال میں اپنی مرضی کے مطابق تصرف کرنا چھوڑ دیں۔ ارے کیا بات کر رہے ہو بھائی، تم تو بڑے بردبار بڑے سمجھدار انسان لگتے تھے، لیکن اب تم ایسی عجیب باتیں کر رہے ہو کہ ایسے لگ رہا ہے کہ تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دے رہی ہے کہ ہم ہمارے معبودوں کی عبادت چھوڑ دیں، ہم ہمارے مال میں جیسا چاہے کر لیں تو اس کو بھی ہم چھوڑ دیں۔ اس کا تمہاری نماز کیوں حکم دے رہی ہے؟ اللہ پر ایمان نہیں ہے؟ تو شعیب علیہ السلام نے اس کا جواب دیا، قال یا قوم ارأیتم ان كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب۔ شعیب علیہ السلام نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، میں اپنے رب کی جانب سے، صرف نماز نہیں ہے، نماز تو اللہ کی عبادت ہے، عبادت کا ایک طریقہ ہے، لیکن میں اپنے رب کی جانب سے ایک صاف اور روشن راستے پر قائم ہوں، ایک واضح دلیل پر ہوں اللہ کی طرف سے، اور اس نے مجھے اپنی طرف سے اچھی روزی دی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے حلال کھلا رہا ہے، تو کیا میں اسے چھوڑ دوں؟ اور میں نہیں چاہتا کہ جس بات سے تم کو روکتا ہوں اس کے الٹا کرنے لگوں، یعنی میں تمہیں ناپ تول میں ڈنڈی مارنے سے روک رہا ہوں تو کیا میں ایسا کروں؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا، میں تو اپنی طاقت کی حد تک صرف اصلاح کا ارادہ رکھ، میرا مقصد تمہاری اصلاح کرنا ہے، اور مجھے توفیق دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ تو اس آیت میں شعیب علیہ السلام نے کھل کر جواب دیا اور کہا کہ میں صرف میری نماز نہیں روک رہی ہے، بلکہ اللہ نے مجھے ایک دین، ایک واضح اور روشن راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دکھایا، اس راستے پر میں چل رہا ہوں۔ اور جہاں تک مال کی بات ہے، میں مال میں ناپ تول میں ڈنڈی نہیں مارتا، تم لوگ کر رہے ہو تو تم اگر کرو گے تو تمہارا اپنا معاملہ ہے، اور جہاں تک بات ہے تو یہ میرا کام صرف اصلاح کرنا ہے، زبردستی میں تمہارے ساتھ نہیں کر سکتا، میرا کام صرف اصلاح کرنا ہے۔ توفیق کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے کہا وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُمْ بِبَعِيدٍ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ۔ اے میری قوم کے لوگوں، اے میری قوم کے لوگوں، میری مخالفت میں کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھو جس کی وجہ سے تم پر ویسا ہی عذاب یا ویسی ہی مصیبت نازل ہو جائے جیسی قوم نوح پر یا قوم ہود پر یا قوم صالح پر نازل ہوئی تھی۔ اور جہاں تک تم جانتے ہو قوم لوط کا زمانہ اور ان کا علاقہ تم سے کچھ دور نہیں ہے، یعنی تم میری مخالفت میں آ کر کوئی ایسی حرکت نہ کر بیٹھو کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم پر عذاب نازل کر دے۔ کیسا عذاب؟ تو پچھلی قوموں کا حوالہ دیا ترتیب کے ساتھ۔ قوم ہود، سب سے پہلے قوم نوح پر دیکھو آپ کیسے عذاب آئے، ان کو پتا تھا، حال کا ہی واقعہ تھا، زیادہ دور نہیں تھا، تو سب کو معلوم تھا کہ پچھلی قوموں پر اس طرح کا عذاب آیا ہوا ہے۔ قوم ہود، قوم صالح اور پھر قوم لوط، 4 قوموں کا انہوں نے تذکرہ کیا، اور ترتیب سے آپ دیکھیں اس سورت کے اندر چاروں قوموں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ترتیب سے ذکر بھی کیا ہے۔ کہا یہ قوم لوط کا جہاں تک معاملہ ہے، ابھی یعنی پچھلے چند دن پہلے ہی ان پر عذاب آیا تھا، اور ان کا علاقہ یعنی ان کی بستی تم سے دور نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مدین اور شام، یہ علاقہ کہاں تھا قوم لوط کا؟ شام میں تھا، اور مصر سے شام قریب ہے،
مصر اور شام کے درمیان مدین واقع ہے. تو اس اعتبار سے انہوں نے کہا کہ یہ مدین کا علاقہ تمہارا ہے اور شام کا علاقہ تم سے زیادہ دور نہیں ہے. جہاں پر اللہ کا عذاب قوم لوط پر آیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو پوری طرح زمین سے اٹھا کر الٹا اوندا انہیں زمین پر دے مارا، پھر ان پر پتھروں کی بارش بھی برسا دی. تو یہ علاقہ بھی دور نہیں ہے. تو تم دیکھ رہے ہو کہ قوموں پر عذاب آیا، تمہارے سامنے موجود ہے، پھر بھی تم اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے. اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، پھر اس کی جناب میں توبہ کرو، اللہ سے توبہ کرو کہ آئندہ ایسا گناہ نہیں کریں گے. ان ربی رحیم ودود، بے شک میرا رب بڑا مہربان اور بہت محبت کرنے والا ہے. جب قوم پر یعنی رسی اللہ تعالیٰ کی ڈھیلی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ جب مہلت دیتا ہے، قوم ہو یا کوئی انڈیویجول کسی ایک شخص کا بھی معاملہ ہو، تو انسان کیا سمجھنے لگ جاتا ہے کہ اب مجھے کون کیا کرے گا. بالکل یہی حال ہر قوم کا رہا. ہر قوم نے نبیوں سے کھل کر مطالبہ کیا، کہا جو عذاب لانا ہے لا لو، جو عذاب لانا ہے لا لو. بلکہ الٹا تو یہ کہا بعض نے کہ ہم تمہیں عذاب دیں گے. جیسے شعیب علیہ السلام سے قوم کے لوگوں نے کہا قالوا یا شعیب ما نفقه كثيرا مما تقول وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا. دیکھیے ان کا غرور اور ان کا تکبر کس انداز کا تھا. کہا اے شعیب تمہاری بہت سی باتیں ہم کو سمجھ میں نہیں آتی. کیا بول رہے ہو بھائی، ہماری سمجھ میں نہیں آتا. پتہ نہیں تم کیسی کیسی باتیں کر رہے ہو، یہ عذاب آئے گا، فلاں آئے گا، وہ قوم، یہ قوم، یہ سب کیا باتیں ہیں، یہ مرنے کے بعد اٹھایا جانا، یہ سب بیکار کی باتیں. سب کا انہوں نے انکار کر دیا. آنکھوں کے سامنے سب کچھ چیزیں تھی، لیکن دیکھ کر بھی انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. اور کیا کہا، تمہاری باتیں ہم کو سمجھ میں نہیں آتی. یہ کب ہوتا ہے؟ جب عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے، کانوں میں ڈانٹ لگ جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا، طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیا. اللہ تعالیٰ ان کے کانوں میں ڈانٹ لگا دیا، غشاوہ، اور ان کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. تو تب کہ انسان کو اچھی بری چیز کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، اور اس وقت انسان سوائے اپنی مستی اور اپنے غرور اور اپنی برائیوں کا اظہار کرنے کے اور کوئی چیز اس کو نظر نہیں آتی ہے. فخر میں، غرور میں اس حد تک چلا جاتا ہے. آپ نے دیکھا فرعون کو، فرعون نے بھی کیا کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ کہاں ہے اس کا رب، چلو ایک اونچا سا مینار بناؤ، اوپر چڑھ کے دیکھتے ہیں. یعنی یہ فخر کی بات تھی، غرور کی بات تھی. اس نے حامان کو حکم دیا تھا ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب، ایک سیڑھی بناؤ، لمبی سی ایک ٹاور بناؤ، میں اوپر چڑھ کے دیکھتا ہوں اس کا موسیٰ کا رب کہاں ہے. تو یہ فخر اور غرور. یہاں پر انہوں نے کیا کہا، انا لنراک فینا ضعیفا، ارے شعیب تم تو ہمارے درمیان بڑے کمزور ہو، تم دھمکی دے رہے ہو ہمیں عذاب آئے گا، ہم پر ویسا ہوگا ایسا ہوگا. ارے تمہاری حالت کیا ہے، تم تو ہمیں کچھ نہیں کر سکتے، تم کہاں سے ہم کو عذاب دو گے. وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ. ایک بات یاد رکھو، تم بڑے خاندان کے ہیں، اگر تمہارا خاندان اور اگر تمہاری جماعت نہ ہوتی تو پھر ہم تمہیں پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیتے. پتھر سے مارنا. اب آپ دیکھیں گے ابراہیم علیہ السلام کو ان کے باپ نے کہا تھا، کیا کہا تھا، لَأَرْجُمَنَّكَ وَهْجُرْنِي مَلِيًّا. ابراہیم مجھے چھوڑ دے ورنہ میں تجھے پتھروں سے ماروں گا. نمبر ایک. نمبر دو، خود اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں کیا کیا گیا تھا، پتھروں سے مارا گیا تھا. اور یہاں شعیب علیہ السلام کو وہی دھمکی دی جا رہی ہے. بلکہ لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے بھی لوط علیہ السلام سے اس طرح کی دھمکی دی تھی کہ ہم تمہیں پتھروں سے ماریں گے. یعنی مارنے کے لیے اس وقت جو ہتھیار استعمال کیا جاتا تھا، یہ سب سے بڑی سزا موب لنچنگ جو اس وقت ہوتی تھی، سارے لوگ مل کر پتھروں سے مارتے تھے، پتھروں سے مارتے تھے. تو یہاں پر بھی شعیب علیہ السلام سے یہ کہا، تمہارا خاندان ہے، تمہارا قبیلہ ہے جو تم کو بچا لے گا، اور تمہارے خاندان کی کچھ ہمارے پاس اہمیت ہے، ورنہ تمہاری کوئی اہمیت نہیں ہے. وما انت علینا بعزیز، آپ کی ہمارے نظر میں کوئی عزت نہیں. خاندان کی عزت ہے، وہ خاندان کے طفیل میں تم بچ جا رہے ہو، خاندان کے ذریعے سے تم بچ جا رہے ہو، حقیقت میں تمہارا
کوئی احترام کوئی مقام ہماری نظروں میں نہیں ہے۔ شعیب علیہ السلام نے جواب دیا، قال یا قومی ارحتی علیکم ارحتی اعز علیکم من اللہ۔ قوم کے لوگوں سے شعیب علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، کیا میرا خاندار تمہاری نظر میں اللہ سے زیادہ عزیز ہے؟ یعنی اللہ سے زیادہ غلبے والا ہے، اللہ سے زیادہ عزت والا ہے؟ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظَهِرِيًّا، اور تم نے اللہ کو بھول دیا، اللہ کو بھلا دیا، اسے پسے پشت ڈال دیا، پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا اللہ تعالیٰ کو۔ بے شک میرا رب تمہارے کاموں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ومن، اور آگے کہا، وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ۔ اور اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنی جگہ جو کرنا ہے کرتے جاؤ۔ اب حد پار ہو گئی، اب حجت قائم ہو گئی، اللہ کے عذاب کو انہوں نے دعوت دے دی، کہا تم کچھ ہمارا نہیں بگاڑ سکتے۔ تو اس وقت شعیب علیہ السلام نے کہا، اب جو عمل کرنا ہے کرتے جاؤ، میں بھی اپنے دین و عقیدے کے مطابق عمل کرتا رہوں گا۔ تم لوگ ان قریب جان لوگے کہ کس پر رسوا کن عذاب نازل ہوتا ہے اور کون جھوٹا ہے، اور تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ کس بات کا انتظار؟ عذاب آئے گا تو تم ہلاک ہوگے، اور میں بھی انتظار کروں گا کہ عذاب کیسے آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عذاب کی وجہ سے تم لوگ ہلاک ہونے والے ہو۔ ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کسی قوم میں بھیجا تو پہلے دعوت کا کام کیا۔ نوح علیہ السلام نے بھی دعوت کا کام کیا، 950 سال دعوت کا کام کیا۔ اس کے بعد کیا کہا تھا نوح علیہ السلام نے؟ اے رب، اب اس زمین پر کسی کو زندہ نہ چھوڑنا، اس زمین پر اب کسی کو زندہ نہ چھوڑنا، اللہ یہاں پر سب کو ہلاک کر دینا۔ اور پھر اسی طرح آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پوری قوم پر بد دعا نہیں کی، کبھی بھی بد دعا نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قریش کے حق میں بھی اس طرح کی بد دعا نہیں کی۔ ایک ایک سنگل آدمی جو تھا اس کے حق میں اس کے کرتوت کی وجہ سے وہ الگ معاملہ ہے، لیکن یہاں آپ دیکھیں نوح علیہ السلام اور پھر یہاں شعیب علیہ السلام، جب حجت یعنی اللہ کی طرف سے بھیجی گئی رسالت کا انکار کرنے کے بعد اللہ کی طرف سے حجت کمپلیٹ ہو گئی، اللہ نے نبیوں کو بھیجا۔ اب حجت کا کیا معاملہ ہے؟ حجت کس کو کہا جاتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کو بھیجنے سے پہلے سب سے وعدہ لیا تھا۔ کیا وعدہ لیا تھا؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کیا کہا تھا؟ قالوا بلا وربنا، کیوں نہیں اے پروردگار تو ہمارا رب ہے۔ لیکن دنیا میں آنے کے بعد پھر انسان شیطانی راستوں پر چل کر اس عہد کو جو اللہ تعالیٰ سے کیا تھا وہ بھول جاتا ہے۔ اس کو یاد دلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کو بھیجتا ہے۔ بعض لوگ جو کل قیامت کے دن یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمارے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا، ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس اعتراض کا جواب دینے کے لیے، حجت قائم کرنے کے لیے کہ کیوں نہیں، تمہارے پاس تو رسول آیا تھا، تم نے اس کو جھٹلا دیا۔ سورہ ملک کی آیتیں آپ تلاوت کریں، وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ کیا کہیں گے، ہمارے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا، ہمارے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا۔ تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ واضح کر دے گا کہ کیوں نہیں، رسول تو آیا تھا، تم نے رسول کی باتوں کو جھٹلا دیا۔ یہ حجت کمپلیٹ ہو جا رہی ہے، اب کوئی اعتراض کرنے کے لیے ان کے پاس چانس باقی نہیں رہے گا، رسول نہیں آیا تھا کہنے کے لیے چانس باقی نہیں رہے گا۔ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ حجت قائم کر دے گا۔ اور یہاں بھی شعیب علیہ السلام نے یہی کہا، اب تمہارا معاملہ سر سے اوپر ہو گیا، تم لوگ سدھرنے والے نہیں ہو، اب تم عذاب کا انتظار کرو، اور میں بھی عذاب کا انتظار کروں گا، میں بھی انتظار کر رہا ہوں، تم بھی انتظار کرو۔ اب عذاب آتا ہے، وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا، اور جب ہمارا معاملہ یعنی ہمارا حکم عذاب آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے، دیکھیے اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کو بچایا اپنی رحمت سے، اور ہود علیہ السلام کو بچایا، صالح علیہ السلام کو بچایا، لوط علیہ السلام کو بچایا۔ ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کا تذکرہ کیا، ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کا تذکرہ۔ عذاب سے نجات اللہ کی رحمت ہی سے ہے، اللہ کی رحمت ہی سے ہے۔ کیا کہا تھا وہاں پر جب نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوب رہا تھا
تو نوح علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم. آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا، کوئی نہیں بچا سکتا سوائے اس شخص کو بچایا جا سکتا ہے، یا وہ شخص بچ سکتا ہے جس پر اللہ رحم کرے. تو رحم بہت ضروری ہے، رحم بہت ضروری ہے. اللہ کا رحم، اللہ تعالیٰ کن پر رحم کرتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر کہا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت کشادہ ہے. وسعت رحمتی کل شیء، ہر چیز پر اللہ کی رحمت پھیلی ہوئی ہے، محیط ہے. اللہ کے غضب پر اللہ کی رحمت غالب آ گئی ہے. اللہ کی رحمت اتنی زیادہ ہے. اس کی ایک مثال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے کیے، 100 حصوں میں سے 99 حصے اپنے پاس رکھ لیے. ایک حصہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا. اس ایک حصے کا نتیجہ یہ ہے کہ آج دنیا میں لوگ آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، ماں اپنے بچے پر رحم کرتی ہے، جانور اپنے بچوں پر رحم کرتا ہے. یہ سب ایک دوسرے کے درمیان جو الفت، محبت، رحمت، رأفت جو ہے، یہ اس ایک حصے کا نتیجہ ہے. تو 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں. اللہ اکبر. اور اسی کا مظہر اللہ تبارک و تعالیٰ دکھاتا ہے. انسان گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، گناہوں میں انسان ڈوبا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے لوگوں جو ظلم کیے اپنے آپ پر اللہ کی رحمت سے. یہاں بھی دیکھو آپ رحمت کا لفظ آ رہا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی کے اندر کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے اے میرے بندو، اگر تمہارے گناہ زمین بھر کے ہو جائیں اور آسمان کی بلندی تک پہنچ جائیں، پھر بھی میں اس سے ڈبل مغفرت لے کر تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، صرف ایک کنڈیشن کے ساتھ کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے. تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے والی چیز اللہ کی رحمت ہے. اور رحمت کے لیے ضروری ہے کہ انسان اس کی طرف لوٹ آئے، توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے اپنے گناہوں کی. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر رحم کرتا ہے. جیسے اوپر شعیب علیہ السلام نے کہا تھا استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی رحیم ودود. دو مبالغے کے صیغے استعمال کیے. رحیم، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. ودود، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے. بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ کر کے معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے، اس بندے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ چاہنے والا ہے، پسند کرنے والا ہے بندوں کو. کس کو؟ التواب، توبہ کرنے والے توابین. اللہ نے کہا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے بندوں کو پسند کرتا ہے. گناہ ہو گیا، توبہ کی، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو پسند کرتا ہے. یہاں پر شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ نے کہا کہ شعیب علیہ السلام کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لے آئے، ہم نے ان کو ہماری رحمت کے ذریعے سے بچا لیا. اب دیگر قوم کا کیا حال ہوا؟ کہا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ. اور ظلم کرنے والوں کو ایک چیخ نے پکڑ لیا، پس وہ سب کے سب اپنے گھروں میں اوندھے منہ گر کر اس طرح ہلاک ہو گئے کأن لم یغنوا فیہا، جیسا کہ پہلے وہاں کبھی وہ اپنے گھروں میں تھے ہی نہیں. الا بعدا لمدین کما بعدت ثمود. آگاہ رہیے، ڈرتے رہیے اللہ تعالیٰ سے. قوم مدین کے لیے بھی قوم ثمود کی طرح اللہ کی رحمت سے دوری لکھ دی گئی. یعنی جس طرح قوم ثمود کا حال ہوا، حشر ہوا، بالکل اسی طرح قوم مدین شعیب علیہ السلام کی قوم کا بھی یہی حشر ہوا. اللہ نے ان کو رحمت سے دور کر دیا، اور جو رحمت سے دور ہو جائے وہی اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوں گے. اللہ کا عذاب آیا ایک چیخ کے ذریعے سے، چیخ نکلی، اور جس کی وجہ سے سب کے سب اپنے گھروں میں ایسے پڑ گئے جیسے کبھی وہ تھے ہی نہیں اس گھر میں، بالکل سناٹا. اب آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ساری دنیا جب بند ہوئی تو ایسے لگ رہے تھے شہر، بڑے بڑے شہر، بڑے بڑے سٹیز سناٹا، بالکل سارے پلین رکے ہوئے ہیں، ساری گاڑیاں رکی ہوئی ہیں، سب کچھ اپنی جگہ سسٹم گیا ہے. کیسے لگ رہا تھا؟ یہی بارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی تھی جو شعیب علیہ السلام کی نصیحتوں کو ٹھکرا دیا،
اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شامل کیا، اور سب سے بڑا گناہ اس کے بعد کیا تھا؟ ناپ تول میں کمی، ڈنڈی مارنا، ناپ تول میں کمی کرنا۔ کیا آج یہ گناہ ہماری قوم کے لوگوں میں نہیں پایا جاتا؟ برابر پایا جاتا ہے۔ آج تو مختلف انداز سے لوگ گناہ کر رہے ہیں، مختلف انداز سے لوگ دھوکہ دے رہے ہیں، مختلف طریقے سے لوگوں کا مال کس طرح اینٹا جائے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا لا یبالی بہ المرء، کہ انسان کو پرواہ نہیں ہوگی کس بات کی؟ من این اکتسبہ، مال کہاں سے کما رہا ہے، امن حلال او من حرام، حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے، کوئی اس کو فرق نہیں پڑے گا، بس مال آئے، کدھر سے بھی مال آ جائے، اس کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی طریقہ نہیں ہوگا۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ قیامت کے آثار ہیں، قرب قیامت کے علامات ہیں، جہاں انسان اس طرح مال کمانے کے لیے حرص میں، لالچ میں اس حد تک آگے بڑھ جائے گا۔ اور آج یہ صورتحال ہے، اسی صورتحال سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس طرح کی حرکتوں سے باز رکھے، حلال کمانے، حلال کھانے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے۔ یہ درس تو ہمارا ہوا تفسیر کا، جس میں قوم مدین یا قوم شعیب کے تعلق سے تذکرہ آیا۔ گزشتہ درس میں نیٹ کی خرابی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے ہم پورا درس تو نہیں ہوا تھا، فقہ کا درس ہمارا نہیں ہوا تھا۔ آج انشاءاللہ فقہ کا درس بھی ہم لیں گے۔ کوئی سوال اگر ہے اس تفسیر کے درس میں تو سوال کر سکتے ہیں۔ کسی کو اگر کوئی سوال ہے اس میں تو سوال کر سکتے ہیں۔ منور بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ خیریت؟ جی الحمدللہ، طبیعت سب اللہ کا شکر الحمدللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ ماشاء اللہ آج تو آواز کلیئر ہے ماشاء اللہ۔ ہاں صاحب دیکھو وہ آواز تو کلیئر ہے لیکن وہ اسکرین شیئر نہیں کر پا رہے ہم، اسکرین شیئر کریں گے بولے تو وہ ایک مسئلہ ہو جا رہا تھوڑا۔ اللہ خیر کرے، اللہ خیر کرے۔ خیر باتیں تو صاف ہے، سب کو سمجھ میں آ رہی ہے، اگر کسی کو نہیں سمجھ میں آ رہی ہے کوئی سوال ہے تو اس لیے سوال کے لیے پوچھ رہا ہوں۔ ایون اپنا ریکارڈنگ بھی ویسی تھا پچھلی دفعہ، ابھی تو بہت کلیئر ہے ماشاء اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ جی شاید کسی کا کوئی سوال نہیں ہے تو پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ گزشتہ درس سے کیا ہم ہی ایک سوال کر لیں یا آج کے درس سے ہی سوال کر لیں؟ کتنا سنے ہیں، کتنا اچھا گزشتہ درس سے ایک سوال تفسیر کے درس سے، لوط علیہ السلام نے کہا تھا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، تو کیا کہا تھا؟ ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ تم ان سے نکاح کرو، وہ بچوں کی طرف مت دیکھو۔ یہ جی بیٹیاں کتنی بیٹیاں تھیں ان کی؟ بیٹیاں یعنی قوم کی بیٹیاں۔ شاباش، قوم کی بیٹیاں، ماشاءاللہ۔ دوسرا سوال، ان کو کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین سے اٹھا کر پھر الٹا اوندا مارا؟ کس طریقے سے؟ جبرائیل علیہ السلام اپنے پر کے ذریعے سے زمین بستی میں پر مارے تو اٹھا کے آسمان سے اٹھا کے پھینکے نیچے، اوندا مارا۔ شاباش ماشاءاللہ، سن رہے ہیں جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ چلیے آج کے درس سے پوچھ لیتے ہیں۔ آج کے درس میں قوم کے لوگوں نے
شعیب علیہ السلام سے کیا کہا تھا؟ جب شعیب علیہ السلام انہیں نصیحت کر رہے تھے کہ عبادت کرو اللہ کی، تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور پھر ناپ تول میں ڈنڈی نہ مارو، تو قوم کے لوگوں نے کس طریقے سے جواب دیا تھا؟ قوم شعیب نے جواب دیا، اے شعیب کیا تمہاری نمازیں یہ حکم دیتی ہیں کہ ہم معبودوں کو چھوڑ دیں؟ ماشاءاللہ، بس اے شعیب ہم اپنے مال میں اپنا تصرف کرنا چھوڑ دیں۔ جی، اور کیا کہا تھا؟ ورنہ پتھروں سے مار کے رکھیں گے۔ تو کون سی چیز روک رہی تھی ان کو پتھروں سے مارنے سے؟ ان کے خاندان جو مطلب نام والے تھے، خاندان ان کا محل، مطلب ان کے گھر والے اور ان کے مطلب انہوں اچھے خاندان کے تھے۔ اچھا، اس میں ایک پوائنٹ اور ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نبی کو بھی دنیا میں مبعوث کیا وہ سب اچھے خاندان اور ان کے خاندان کے لوگوں کی بھی اللہ نے حفاظت کی، خاندان کے لوگوں کی بھی اللہ نے حفاظت کی۔ کل کے دن کوئی نبی کو یہ تانا نہ دے کہ تمہارے خاندان والے ایسے تھے، تمہارے فلاں ایسے تھے، تمہارے دادا پردادا ایسے تھے، کوئی نہیں، بلکہ تمام نبیوں کا ریکارڈ آپ اٹھا کر دیکھ لیں گے، اگرچہ کہ ان کے اندر شرک یا دوسرے گناہ پائے جاتے تھے، مطلب نبیوں کے خاندان میں، لیکن ان کے اندر کوئی اخلاقی برائی نہیں پائی جاتی تھی، بد اخلاقی والا عمل نہیں پایا جاتا تھا جس کی وجہ سے اس کو تانا دیا جا سکے کہ تمہارا باپ ایسا تھا، تمہاری ماں ایسی تھی، تمہارا خاندان ایسا تھا، نہیں، بلکہ سب کے سب شریف تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نسبی خاندان ہے، کہاں سے؟ ابراہیم علیہ السلام سے لے کر بلکہ اوپر آدم علیہ السلام تک بھی اگر آپ دیکھ لیں گے تو سب کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت فرمائی تھی۔ تو یہ ایک بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے نبیوں کے لیے۔ کیا کہا تھا یوسف علیہ السلام سے، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہ تم ایک معزز ہو، کریم، ابن کریم، اور بالکل یہی جملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبہ کی دیوار پر، کعبہ کے دروازے پر ٹھہر کر ان دشمنوں کو جو سامنے تھے، کھڑے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں، مطلب جب تک مکی کی زندگی میں تھے، بڑی تکلیفیں دی تھی انہوں نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا آج تمہاری کیا رائے ہے، تم کیا سمجھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا انت کریم وابن کریم، آپ خود ایک شریف آدمی ہو اور شریف باپ کے بیٹے ہو، شریف باپ کے بیٹے ہو۔ تو انسان کو چاہیے ہمیشہ کہ خود اپنے اخلاق بھی اچھے رکھے، اپنی اولاد کی بھی اچھی تربیت کرے۔ کل کے دن کوئی شخص اولاد کو باپ کی وجہ سے تانا نہ دے، اولاد کو باپ کی وجہ سے یا ماں کی وجہ سے، ارے تیرا باپ ایسا تھا، تیری ماں ایسی تھی، تو ایسے خاندان کا ہے، تیرا فلاں ایسا تھا، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ سورہ کہف پڑھ چکے ہیں ہمارے ساتھ جو لوگ بھی تھے اس سے پہلے جڑے ہوئے، اس کے اندر کیا ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، دو یتیم بچوں کے مال کی حفاظت کی تھی اللہ تعالیٰ نے۔ کیوں حفاظت کی تھی؟ ماں باپ صحیح تھے، ماں باپ ایمان پر تھے، نیک تھے، صالح تھے، تو ان کی صالحیت کا فائدہ ان کے بچوں کو بھی پہنچ رہا ہے۔ ماں باپ اگر نیک رہیں گے تو اللہ تعالیٰ خود بچوں کی کفالت کرے گا، اللہ تعالیٰ خود بچوں کی حفاظت کا ذمہ لے گا، اللہ تعالیٰ خود ان کی پرورش اور ان کی تمام دیکھ بھال اللہ تعالیٰ کرے گا۔ کب؟ جب ماں باپ نیک رہیں گے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ خیر، چلیے یہ باتیں آگے بڑھ رہی ہے، ہم یہاں اس کو روک دیتے ہیں۔